الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے 64 تک آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان دنوں میں ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی ریلیٹڈ ہیں. کل بھی ہم نے جو آیات پڑھی اس میں خاص واقعے کی طرف ذکر کیا گیا تھا، اور اس میں جب میدان تی میں بنی اسرائیل کو لا کر وہاں پر فرعون سے نجات دلا کر وہاں پر لایا گیا تھا، تو اس کے بعد پہلے واقعہ ذکر کیا گیا تھا. ہم آج کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ان الذين بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. ٹھیک ہے، آمنو میم کے اوپر زبر ہے، فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو آمنو جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ جو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی. ٹھیک ہے، عیسائیوں کو نصرانی بھی کہتے ہیں. والصابئین اور صابی. صابی ہوتے ہیں ایتھیسٹ، جو کہ جن کا کوئی دینی دہریے جو ہوتے ہیں. من آمنا جو کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور اس نے عمل کیے نیک. فلہم اجرہم پس ان کے لیے ہے اجر ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب، اخذنا دیا ہم نے، اخذ کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، طور کو،
خذو پکڑو، ٹھیک ہے، اخذ اور خذو یہ وہی ہے، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ وہی ہے. خذو پکڑو، ماں جو، ہم نے پڑھا تھا کہ ماں کا ایک ترجمہ جو بھی ہوتا ہے. آتیناکم دیا ہم نے تم کو، بقوتن قوت کے ساتھ. وذکرو اور ذکر کرو، ماں جو، فی ہی اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ یا تقوی اختیار کرو یا بچ جاؤ، کہ یہاں پر بچ جاؤ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. ثم تولیتم، تولیتم جو ہے نا یہ روٹ ورڈ تو واو لام یا ہے، اور یہ منہ موڑنا، پھرنا، پیٹ پھیر جانا اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ثم تولیتم پھر تم نے منہ موڑ لیا یا تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فلولا فا پس لو اگر لا نہ پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ تم ہوتے، البتہ تم ہوتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. خاسرین جو ہے اسم ہے، اللگاو ہے، خاص قسم کا خسارہ، یعنی کہ ٹوٹل جو ہے بالکل ہی بربادی ہو جانی تھی. من الخاسرین خسارہ پانے والے. اچھا اس میں ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، ہادو سے مراد جو ہے یہودی ہیں. یہاں پر کچھ علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، کچھ ہسٹوریکل فیکٹس بھی بتاتے ہیں، جس طرح مولانا مودودی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی ہادو کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہادو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی بن گئے، ٹھیک ہے. تو ہادو یہودی بن گئے، اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جب فرعون کی غلامی میں بنی اسرائیل رہے تھے تو اس وقت جتنی تعداد میں وہ وہاں پر آئے تھے، اور جب جتنی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر لے کر گئے تھے تو وہ تعداد اس سے کئی گنا زیادہ تھی، یعنی کہ ان کی جنریشن بہت زیادہ تھی، ہو گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی کیلکولیشن کریں تو اتنے جتنے انہوں نے سال بتائے ہوئے ہیں اس حساب سے اتنا زیادہ برتھ ریٹ نہیں ہوتا. پھر اس پر یہ تھا کہ جو فرعون تھا وہ وقتاً فوقتاً جو بنی اسرائیل میں جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل بھی کرتا رہتا تھا. تو اس سے وہ یہ لیتے ہیں کہ کچھ وہاں پر ایسے بھی لوگ تھے قبطی، کیونکہ جو فرعون کے جو وہاں پر جو بنی اسرائیل تو ایک تھی نا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگے سے نسل اسحاق علیہ السلام سے چلی تھی، یہ تو وہ لوگ تھے بنی اسرائیل. جو اس کے علاوہ جو وہاں پر جو جنریشن جو رہتی تھی وہ قبطی کہلاتے تھے. تو ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے جو تھا ان کا دین ابراہیمی جو تھا، یعنی کہ جو ان کا جو مذہب تھا اس کو قبول کر لیا ہوا تھا، تو وہ یہودی بن گئے ہوئے تھے. تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی وہ تھے، اور وہ اسی طرح ان کے اوپر بھی ظلم ہوتا تھا اور وہ اسی حالت میں تھے، تو انہوں نے بھی ہجرت کی تھی. تو وہ لوگ وہ لوگ ہیں. تو بہرحال جو بھی فیکٹ ہے لیکن مراد اس سے یہودی ہی ہے جنہوں نے قبول کیا ہے یا جو شروع سے ہی اس نسل سے چلے آ رہے تھے. اور سابی جو ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی بھی دین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو ایتھیسٹ ہیں. آج کے دور میں بھی کافی زیادہ تعداد ہے، ایتھیزم کی بہت زیادہ تعداد ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور شرط کیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور پھر نیک عمل، تو پھر ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے. اور پھر کیا ہوگا وہاں پر، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خوف اور غم میں اگر ہم نے ڈیفائن کرنا ہو مختصراً، تو خوف جو ہوتا ہے وہ گزرے ہوئے
सॉरी आने वाले वक्त का अंदेशा होता है, खौफ मुस्तकबिल के बारे में अंदेशा होता है, और गम जो होता है वो गुजरे हुए वक्त पर अफसोस होता है, गुजरे हुए किसी भी टाइम पर अफसोस होता है उसका होता है, माजी का होता है। तो ये इसका मोटा सा फर्क है कि गम जो होता है वो आने वाले वक्त का नहीं हो सकता, गुजरे हुए वक्त का ही हो सकता है, और खौफ जो होता है वो भी गुजरे हुए वक्त का नहीं हो सकता, आने वाले वक्त का ही हो सकता है। ये इसका मेन फ़र्क है। तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी वो नहीं होंगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि इस आयत को, और सूरह आले इमरान में एक आयत है, तो उसको लेके ना लोग इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस करते हैं कि देखें जी, यहाँ पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान की तो कोई शर्त नहीं लगाई गई, और सिर्फ़ ये है कि जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, तो और साथ ही कि उसके अमाल अच्छे हों, वो नेक हो, तो फिर वो बख्शा गया। तो इस चीज़ में याद रखिए कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान मुमकिन ही नहीं है जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना हो। ठीक है? तो अ, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें वो रास्ता बताया है जो कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को कोई नेकी बनाकर और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल ही नहीं है। मकबूल सिर्फ़ वो अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इबादत की बात हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, वो मकबूल अमल है। अल्लाह ताला ने इबादत के सारे तरीके अपने नबी के ज़ुबानी और उनके अमल के ज़रिए उम्मत को बता दिए गए हैं। अब अगर कोई नया तरीका कोई इख्तियार करता है इबादत में, किसी और चीज़ में नहीं, फिर लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिरा भी करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाज़ में तो सफ़र नहीं किया था, तो फिर हमें जहाज़ में भी सफ़र नहीं करना चाहिए, और इस तरह की और मज़ीद बातें। तो ये याद रखिए कि इबादत की बात हो रही है। इबादत का कोई भी तरीका या वो अमल जिसको हम इसलिए करते हैं कि हमें इसके ज़रिए सवाब मिलेगा, या नेकी का, और वो हम जो उसको कहते हैं, तो इबादत में जो चीज़ शुमार होती है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है। उसके अलावा इबादत हम किसी और चीज़ को समझ के नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम ये दावा कर रहे होंगे कि नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ बताना भूल गए थे। तो उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह दीन जो है उसको पूरे का पूरा नहीं पहुँचाया, जो जिसको हम इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। तो इस वज़ह से इबादत के तरीके जो हैं वो वही हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और वही अमल मकबूल है। तो इस वज़ह से यहाँ पर अल्लाह पर ईमान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बगैर हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये उसके अंदर ही वो चीज़ ऑटोमेटिकली है। फिर उसके बाद क्या है कि वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर, ठीक है? ये एक वाक़ये की तरफ इशारा है। हमने पिछली आयत में जो पढ़ा था कि वादिय ती में उन लोगों को के मन्नो सलवा जो था वो दिया गया, बादलों का साया किया गया, क्योंकि वो सहरा था, वहाँ पर कोई वो दूसरा जगह नहीं थी रहने वाली, ना ही वहाँ पर कोई चीज़ उगती थी। तो इन लोगों को कहा गया था, आगे आप वो भी आयत पढ़ेंगे कि यहाँ से निकलो, और एक जगह जो थी फ़लस्तीन में, उधर इन्होंने जाना था और जंग करने को कहा गया था, तो इन्होंने इनकार कर दिया था। स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया था और कहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली इन्होंने कह दिया था कि तुम और तुम्हारा रब खुद जाए, कि यहाँ तक इन लोगों ने ये नाफरमानियाँ की हैं। तो इनको उस वादी में कैद कर दिया गया था। ये लोग बहुत कोशिश करते थे वहाँ से निकलने की, लेकिन घूम फिर के दोबारा उधर ही आ जाते थे, वहाँ से निकल नहीं पाते थे। 40 साल ये वहाँ पर रहे हैं, और 40 साल के अंदर ये जो जनरेशन थी एक, जिसने हिजरत की थी मूसा अलैहिस्सलाम समेत, ये जो थी इनकी जो ओल्ड जनरेशन थी जो गुलाम रही थी, तो वो डेथ उनकी हो गई थी, और जो फिर दूसरी जनरेशन थी जब वो जवान हो गई इतने अरसे में, तो फिर उन्होंने फिर आगे जो था यूशे बिन नून की उसमें सरबराही में फिर उन्होंने उस इलाके को फ़तह किया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब तूर पर बुलाया था, तो वहाँ पर
اور یہ واقعہ ہے اس کے بعد جب ہم نے پڑھا تھا بچھڑے والا واقعہ جو ہو چکا تھا، تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے تو وہ تورات لے کر آئے تھے۔ تورات لے کر آئے تھے، جب وہ تورات لے کر آئے تھے تو اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود ہم نے پڑھا ہے کہ کتنے لوگ اس وقت جو تھے بچڑے کی عبادت کرنے پر ان کا کفارہ یہ تھا کہ وہ اپنی جان دیں گے، تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اور اس کے باوجود انہوں نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اتنے یہ لوگ ڈھیٹ تھے، اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ ہم نے تورات کو نہیں مانا، ہمیں کیا پتا کہ یہ آپ نے خود لکھی ہے یا اللہ تعالیٰ نے۔ تو تورات کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تو جنت عدن ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ہاتھ سے کی ہیں، اس میں سے ایک آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت عدن، عین دال نون جنت عدن، اور تیسرا یہ کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم خود اللہ تعالیٰ سے سننا چاہتے ہیں، آواز سننا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا کہ ہاں اس نے تورات جو نازل کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سلیکٹڈ کچھ لوگوں کو لے کر گئے، 70 لوگ کہتے ہیں چنے گئے، اور 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، جو قرآن میں آتا ہے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا مطالبہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف سننا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے آئی تھنک ہم نے پڑھ لی ہے پیچھے۔ تو انہوں نے اسٹریٹ اوے یہی مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا میں تو تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دنیا جو لفظ ہے سب سے ادنا ہے، اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اپنے اس کی جو کنٹرول ہے۔ کبھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ عقیدہ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس ٹائم یہ چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہرحال میں پہاڑ کے اوپر ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر تو وہ برداشت کر سکا تو تم لوگ بھی کر جاؤ گے۔ تو نہیں کر سکے تھے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ لوگ مر گئے سارے، 70 لوگ جو گئے تھے یہ مر گئے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تو ان کو لے کر آیا تھا کہ یہ لوگ گواہی دیں گے جا کے، تو الٹا معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ مر ہی گئے ہیں، تو اب پہلے ہی میری قوم جو ہے وہ مجھے میری بات نہیں سنتی، تو اب تو وہ بالکل ہی بگڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور اس کے باوجود جو تھے یہ لوگ انکار کرتے رہے۔ یعنی کہ آپ اگر دیکھیں کہ جب سے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور وقتاً فوقتاً کتنے معجزے ہوتے گئے، لیکن ان کی سرشت کے اندر ہی تھا دھوکہ دینا، جھوٹے وعدے کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور نہ ماننا۔ تو پھر اس کے بعد یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، زبردستی ان کے ساتھ ان کے سروں کے اوپر لا کر پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کر معلق کر دیا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے تو ابھی یہ پہاڑ گرا کے گرا۔ تو یہ اس ٹائم جو نا انہوں نے پھر اب خوف، اب ان کے سر پہ پہاڑ تھا تو انہوں نے پھر اس ٹائم اقرار کر لیا، اور کیا کہا گیا کہ جو ہم نے دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ قوت کے ساتھ کیا مراد ہے؟ ایک تو قوت کے ساتھ کسی کتاب کو قوت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ تورات جو تھی وہ ٹیبلٹس کے اوپر لکھی ہوئی تھی، سٹون ٹیبلٹس تھی، اس کے اوپر لکھی گئی تھی۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے اوپر سختی سے عمل کیا جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے۔ تورات کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی نور اور ہدایت تھی، اور ان کو کہا گیا کہ اس کو پوری طرح اس کے اوپر عمل کرو تاکہ تم بچ سکو، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے پھر وہی کیا کہ انہوں نے منہ موڑ لیا، پھر گئے، اور پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم پر اللہ کے فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ فضل کیے، بہت زیادہ رحمتیں کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کس طرح جب موسیٰ علیہ السلام
کا جہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے وہاں سے پھر ان کو چنا گیا تھا، یعنی کہ جب فرعون کی غلامی میں یہ گئے تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام آئے نا تو پھر ان کو چنا گیا، پھر یہ خلافت جو تھی نا وہ آپ سے دی گئی۔ پھر آگے داؤد علیہ السلام کا بھی آپ ذکر پڑھیں گے آگے آگے کہ ان کا دور، اور سلیمان علیہ السلام کا دور، ان کا کلائمیکس کا جو دور تھا تو آغاز جو تھا، پیچھے بھی انبیاء آ رہے تھے اب ابراہیم علیہ السلام سے آنورڈ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب مطلب اسحاق علیہ السلام، ان کے دونوں بیٹے ہی نبی تھے، لیکن اسحاق علیہ السلام کے ذریعے نبوت پھر انہی میں رہی۔ پھر آخری نبی جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جس پر ان کو بہت زیادہ اعتراض تھا اور یہاں تک اعتراض تھا کہ انہوں نے جانتے تھے، پہچانتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نشانی بتائی ہوئی تھی، صحابہ تک کی نشانیاں بتائی ہوئی تھی، اور ان کے جو راہب تھے بڑے، ان کے رہبائز جو تھے وہ جانتے تھے، انہوں نے انکار کر دی۔ اس میں بڑا مشہور واقعہ جو ہے وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد جو تھے، وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو ام المومنین ہیں، ان کے والد جو تھے وہ یہودی سردار تھے، احی بن اخطب، اور وہ بڑے رہبائی تھے۔ تو جب جنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ، خیبر کا جو مارکا ہوا تھا، تو اس میں جب یہ پکڑے گئے تھے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو عورتیں پکڑی گئی تھی، لونڈیاں بنائی گئی تھی، تو صفیہ رضی اللہ جو تھی وہ دہیہ بن کلبی صحابی تھے، ان کے حصے میں آئیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ تو سردار کی بیٹی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ سردار کی بیٹی ہیں، وہ آپ کے شایع نشان ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ بن کلبی کو کچھ اونٹ دے کر، مجھے یہ بھول رہا ہے کہ کتنے دیے تھے، مطلب کافی اونٹ دے کر، تو اس کے بدلے پھر ان کو لیا تھا اور ان کو پھر آزاد کر کے نکاح کیا تھا۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھیں وہ بتاتی تھیں اپنا واقعہ کہ میں نے ایک دفعہ بھی اپنے میں پہلے شوہر جو یہودی تھا اس کے گھر پہ تھی، وہ بھی رہبائی تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری گود میں چاند آ کے گر گیا۔ تو جب میں نے یہ خواب اپنے خامن کو سنا تو اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اور کہا تھا تم جو ہو وہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں سردار بننے کے خواب دیکھتی ہو، اس طرح سے اس نے بات کی تھی۔ تو وہ پہچانتا تھا کہ چاند سے مراد کیا ہے، اس کو پتا تھا۔ تو جب ان کی شادی ہوگی تو اس کے بعد ان کے والد اور ان کے چچا جو بڑے رہبائی تھے، ان کے والد بڑے جو تھے نا یہودیوں کے بڑے علماء، اس میں وہ تھے، وہ آئے ملنے کے لیے۔ تو ان کے جو چچا جو تھے، یہ کہتی میں کمرے میں ہی تھی، تو میرے چچا نے میرے والد سے کہا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، اب تو یہ شخص جو ہے تمہارا داماد بن گیا ہے، تو اب تم مان لو۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے وہاں پر کہا تھا کہ میں ہرگز نہیں مانوں گا، مجھے پتا ہے یہ بالکل صحیح ہے، یہی نبی ہے، یہی وہ نشانی ہے، یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا، ہم بالکل نہیں مانیں گے۔ تو یہاں تک کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ تو اتنی ڈٹائی اور ہٹ دھرمی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں مانے تھے، اور کوئی نہیں تھی، صرف اور صرف ضد بازی تھی کہ یہ نہیں مانے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1500 سال کا عرصہ بنتا ہے، 1500 سال، جو کہ ابھی جو ہے وہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا، بھی ہماری شریعت کو تقریباً 1442 سال آئی تھنک 1442 ہے۔ تو 1500 سال تک جو ہے یہ جو ہے اس میں مطلب ان کے پاس خلافت رہی ہے، خلافت ان کے پاس 1500 سال تک رہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تقریباً 611 سال بنتے ہیں، اور اگر یہ ٹوٹل ٹائم میں لا لیا جائے تو یہ تقریباً 2111 سال بنتے ہیں، تقریباً 2111 سال ان کے پاس خلافت و امامت رہی ہے بنی اسرائیل کے پاس۔ اور بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں بارہا سنا کر امت محمدی کو جوڑا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ضرور بنی اسرائیل کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے بل میں بھی گئے تو تم وہاں بھی جاؤ گے۔ تو آج ہم موازنہ کر لیں، آپ قرآن پڑھتے جائیں اور آپ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے جائیں، آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ان کے واقعات نہیں پڑھ رہے، آج ہم اپنی ہی امت کے
مسلمانوں کے ہی واقعات پڑھ رہے ہیں. جو خرابیاں اللہ تعالیٰ نے کہیں وہ خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہی ارد گرد اور اپنے اندر ہی. تو ہمیں ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے. مین چیز ان کی کیا تھی کہ نعمت کی ناشکری کرتے تھے, دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, شکرانِ نعمت کیا ہوتا ہے کہ دل سے تسلیم کرنا, زبان سے اقرار کرنا اور پھر عمل سے اس کا اظہار بھی کرنا. یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہمیں اللہ کی بھی ماننی ہے. صرف دل سے ماننا اس چیز کے اوپر مہر نہیں ثابت کر دیتا, بلکہ عمل جب دل کے اندر پختگی آ جاتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے. اگر عمل اس چیز کا اظہار نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے پھر دل کے اندر بھی وہ چیز پختہ نہیں. آپ اس چیز کو کسی بھی اپنی چیز پر امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو بھی چیز آپ کو کوئی پسند ہو, کوئی بھی کام آپ کو پسند ہو, دل سے پسند ہو, آپ اس کی طرف قدم ضرور بڑھائیں گے. لیکن اگر اس چیز کی کوئی ویلیو آپ کے دل کے اندر ہی نہ ہو تو آٹومیٹیکلی قدم بھی اس طرف نہیں بڑھتے. تو دو طرح کے مذاہب ہوتے ہیں دنیا میں موجود ہیں, دو طرح کے مذاہب. ایک وہ جو آسمانی مذاہب ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور پھر زمینی مذاہب ہیں جو انسان نے خود بنائے ہیں. ٹھیک ہے, شرک کی بہت ساری اقسام جو ہیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے. مذہب اور دین میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. مذہب دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے, شریعتیں مختلف رہی ہیں. مذاہب جو ہیں وہ مذہب کا لفظ جو قرآن میں استعمال نہیں ہوا, اسلام جو ہے وہ دین ہے. ٹھیک ہے, مذہب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مختلف مسلکوں کے لیے. ٹھیک ہے, کہ جو ائمہ اکرام نے آگے جو اس کو بیان کیا ہے تو اس مسلک کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اصلی جو لفظ ہے اسلام کے لیے وہ دین کا لفظ ہے. تو آج کی آیات بھی اسی حوالے سے تھی. کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہو یا کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس, 2 منٹ ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے یا ڈسکس کرنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں. میں آپ لوگوں کے مائکس کو الاؤ کر رہی ہوں. جی عظمیٰ عارف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں بس یہ جو آیت نمبر 63 ہے نا, اس کے پس منظر میں ایک حدیث میں بیان کرنا چاہ رہی تھی, اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز پلیز. جی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے, وہ یہودی ہو یا عیسائی, پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ رواہ مسلم. ہاں جی, جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور آپ ہی کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ شروع دور میں جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس ٹائم تورات کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہوا تھا. لیٹر سٹیج کے اوپر جب مسلمان اس چیز کے اوپر پختہ ہو گئے تو پھر اجازت دی گئی تھی, لیکن ابھی بھی یہ اجازت جو ہے ہر ایک کو نہیں ہے. علماء کو اجازت ہے, یا جو لوگ اب قرآن کو پوری طرح پڑھ لیں سمجھ لیں پھر وہ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ان سے بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت دی گئی, لیکن عام آدمی کو نہیں ہے. کیونکہ پھر پہلے اگر ہم کوئی مسلمان اس کو پڑھ لے اپنے قرآن کو سمجھے بغیر تو پھر عقیدے میں فرق آنے کا شائبہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ایک دفعہ تورات کے کچھ صحیفے جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے, اور وہ اس میں سے تلاوت کر رہے تھے کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے, ان کو عبرانی بھی آتی تھی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے سنا کہ وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا. تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دیکھ رہے تھے تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روکا. تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ رضینا باللہ رب و بالاسلام دینا, اور انہوں نے وبی محمد النبی, انہوں نے یہ پڑھا کہ میں اللہ
میں راضی ہوا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نبی پر میں سے راضی ہوں. تو اس ٹائم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. میں مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ابھی اگر اب موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں آج کے دور میں تو بھی ان کی شریعت لاگو نہیں ہوگی، ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا ہوگا، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو بات وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جو دین ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو اسی لیے مین چیز جو ہے وہ یہی ہے. جی، اور کسی نے کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ دے، کہہ سکتا ہے اپنا ہینڈ ریز کر کے، یا کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی، اگر کسی نے کچھ نہیں پوچھنا تو ہم کلاس کو پھر ختم کرتے ہیں. آپ لوگ لیسنس کی پیچھے سے دہرائی کرتے رہیں. آپ لوگوں کی جو پہلے پارے کی ورک بک ہے وہ تیار ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کو اب واٹس ایپ کے اوپر کویسچن آنسرز نہیں بھیجے جا رہے اور بھیجے نہیں جائیں گے، کیونکہ ایک تو کچھ انچارجز بھی اپنی کچھ کورسز کے اندر ان کی مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ وقت نہیں دے پاتی، ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. تو اسی لیے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ورک بک دے دی جائے، اور آپ ہوم ورکس جو ہوں گے وہ ورک بک کے تھرو ہی ہوں گے. اس میں آپ لوگوں کے پہلے پارے کے سارے ہوم ورکس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. اس میں جس طرح آپ لوگوں کو یہ بک دی گئی ہے علامات کی، اسی طرح وہ ہے. اس میں بھی سبق وائز ہم پیچھے سے بھی ہم اس کو ریوائز کریں گے، اور اگلے ہوم ورک بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو مزید بتا دی جائیں گی گروپ میں. تو باقی یہ ہے کہ اپنی تیاری ساتھ ساتھ رکھیں، اور آپ لوگ جو لیسن ہے اس کو ضرور ریوائز کریں. وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں سے ہم تھوڑا سا ٹائم آگے تھوڑا چینج کریں گے تھوڑا بہت، تو لیسن بھی آپ لوگوں سے سنا جائے. تو کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور دعا کے ساتھ ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.